بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے واقعے میں ہم نے غزوہ فتح مکہ کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد جو بڑا غزوہ پیش آیا وہ ہے غزوہ حنین۔ آئیے اس کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ غزوہ حنین 8 ہجری۔ پس منظر: فتح مکہ کے بعد عرب کے قبائل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، مگر کچھ بڑے قبائل خصوصاً حوازن اور ثقیف نے اسلام کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا۔ یہ دونوں قبائل تعداد اور طاقت میں بہت مضبوط تھے۔ ان کے سرداروں کو ڈر تھا کہ اگر اہل مکہ اور مدینہ کے ساتھ باقی قبائل بھی اسلام قبول کر لیں تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑی فوج تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وفاق کی تیاری: حوازن اور ثقیف کے اتحاد نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، جس میں عورتیں اور بچے بھی ساتھ لائے گئے تاکہ فوجی اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے نہ ہٹ سکیں۔ ان کے سردار کا نام مالک بن عوف نصری تھا، جو نوجوان، بہادر اور نہایت جنگی حکمت عملی رکھنے والا انسان تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں پر اچانک حملہ کرے گا تاکہ وہ سنبھل نہ سکیں۔ مسلمانوں کی تیاری: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ قبائل ایک بڑی فوج کے ساتھ میدان میں اترنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ یہ جنگ فتح مکہ کی کچھ ہی دن بعد ہوئی۔ مسلمانوں کی فوج میں 12,000 افراد شامل تھے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے بھی ساتھ تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی فوج اکٹھی ہوئی۔ مقام جنگ: یہ جنگ وادی حنین میں لڑی گئی، جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک تنگ درہ تھا۔ اس مقام پر دشمن نے گھات لگا کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جنگ کا آغاز: جب مسلمانوں کی فوج وادی حنین میں داخل ہوئی تو اچانک چاروں طرف سے تیر برسنے لگے۔ دشمن گھات لگا کر تیار بیٹھا تھا۔ مسلمانوں میں اچانک کھلبلی مچ گئی۔ فوج میں بہت سے نئے نو مسلم شامل تھے جو ابھی تک ایمان میں مضبوط نہیں تھے۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ صرف چند درجن صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت قدم رہنا: اس مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفید خچر پر سوار تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں پکار رہے تھے: میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انصار کو پکارو۔ حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی۔ جیسے ہی انصار کو آواز دی گئی وہ دوبارہ پلٹ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے۔ مسلمانوں کا پلٹنا: جیسے ہی مسلمان دوبارہ اکٹھے ہوئے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون اور جرأت ڈال دی۔ انہوں نے حملہ کر کے کفار کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ دشمن کے قدم اکھڑ گئے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ہزاروں قیدی اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ نتیجہ: یہ جنگ مسلمانوں کی فتح پر ختم ہوئی۔ دشمن کے 70 کے قریب لوگ مارے گئے، جبکہ مسلمانوں میں بھی کچھ شہداء ہوئے۔ وازن کے قریب قبیلے کے بہت سے لوگ قید ہوئے، ان میں عورتیں بچے بھی شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی: بعد میں حوازن کے سردار آئے اور معافی مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام قیدی اور عورتیں بچوں کو بغیر کسی تاوان کے آزاد کر دیا۔ یہ اسلام کی عظیم مثال تھی کہ دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا حسن سلوک کیا گیا۔ سبق: تعداد پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ 12,000 کا لشکر بھی ابتدا میں گھبرا گیا۔ اصل کامیابی اللہ کی مدد سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور ثابت قدمی ہی مسلمانوں کی حوصلے کی بنیاد بنی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔